ایک بچہ جو نظام کے خلاف پیدا ہوا۔ وہ زمانہ تھا جب زمین پر اللہ کا نام نہیں بلکہ بتوں کے نام گونجتے تھے۔ ہر گلی میں ایک معبود، ہر گھر میں ایک خدا ہوا کرتا تھا۔ لوگوں کے ہاتھوں سے بنے ہوئے پتھر اور انہی پتھروں کے آگے جھکے ہوئے انسان۔ یہ بابل کی سرزمین تھی، اور بابل کا بادشاہ تھا نمرود، خود کو رب کہلانے والا، زندگی اور موت کا مالک ہونے کا دعویٰ کرنے والا۔ ایک رات نمرود بے چین ہو کر اپنے محل کی چھت پر کھڑا تھا۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں غرور نہیں، خوف تھا۔ نجومیوں نے کہا تھا، اے بادشاہ، اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے خدائی کے دعوے کو توڑ دے گا، تیرا تخت ہلا دے گا۔ نمرود کے ہاتھ کانپ گئے۔ نمرود غصے میں بولا، ناممکن، اس زمین پر میرے سوا کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی رات حکم جاری ہوا، ہر نوزادہ لڑکا قتل کر دیا جائے۔ گلیاں خون سے سرخ ہوتی چلی گئیں، ماؤں کی گود اجڑتی چلی گئی، مگر تقدیر کو کون روک سکتا تھا؟ اسی شہر میں ایک گھر تھا جہاں نہ کوئی چیخ و پکار تھی اور نہ ہی کوئی جشن۔ یہ گھر تھا آزر کا۔ آزر کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ بت تراشتا تھا۔ وہی ہاتھ جو پتھر کو خدا بناتے تھے، آج اسی گھر میں اللہ کا خلیل پیدا ہونے والا تھا۔ آزر کی بیوی نے بچے کو جنم دیا۔ خاموشی سے، خوف کے سائے میں، ماں نے بچے کو سینے سے لگایا۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور ہونٹوں پر صرف دعا۔ ماں نے سرگوشی میں بولا، یا اللہ، اس بچے کو بچا لے۔ آزر نے بچے کو دیکھا۔ کچھ لمحوں کے لیے اس کا دل کانپ گیا۔ آزر بولا، اگر نمرود کو خبر ہو گئی تو؟ اسی خوف میں بچے کو شہر سے دور ایک غار میں چھپا دیا گیا۔ وہ بچہ جسے دنیا قتل کرنا چاہتی تھی، اللہ نے خود اپنی حفاظت میں لے لیا تھا، اور اس بچے کا نام تھا ابراہیم۔ دن گزرتے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام غاروں میں پروان چڑھتے رہے۔ وہ آسمان کو دیکھتے، ستاروں کو غور سے تکتے، سوال کرتے، مگر جواب صرف خاموشی دیتا۔ ابراہیم خود سے کہتے، یہ سب کون چلا رہا ہے؟ یہ سورج، یہ چاند، کیا یہ بھی کسی کے محتاج ہیں؟ یہ سوال عام نہیں تھے، یہ وہ سوال تھے جو بتوں کی بنیادیں ہلا دینے والے تھے۔ ایک دن آزر اپنے بیٹے کو غاروں سے واپس لایا۔ شہر، بازار، بت، لوگ، سب کچھ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھا۔ آزر کے کارخانے میں داخل ہوتے ہی پتھر کی بو، ہتھیاروں کی آواز اور دیواروں پر سجے ہوئے معبود ابراہیم علیہ السلام ایک بت کے سامنے رک گئے۔ ابراہیم اپنے معصومانہ لہجے میں بولے، ابا، یہ کیا ہے؟ آزر نے فخر سے کہا، یہ خدا ہے۔ لوگ اس سے ہر چیز مانگتے ہیں اور یہ انہیں ہر چیز دیتا ہے۔ ابراہیم نے بت کو غور سے دیکھا، خاموش، بے جان، بے حس۔ ابراہیم علیہ السلام بولے، یہ سنتا کیوں نہیں؟ بولتا کیوں نہیں؟ اگر یہ خدا ہے تو خود کو کیوں نہیں بچا سکتا؟ آزر چونک گیا۔ یہ سوال اس نے پہلے کبھی نہیں سنے تھے۔ آزر غصے میں بولا، یہ سوال دوبارہ مت کرنا، یہی ہمارے باپ دادا کا دین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے، مگر ان کا دل خاموش نہیں تھا۔ یہ صرف ایک بچے کی پیدائش نہیں تھی، یہ ایک انقلاب کی ابتدا تھی۔ ایک ایسا بچہ جو باپ کے بتوں کو توڑے گا، بادشاہ کے غرور کو خاک میں ملا دے گا، اور دنیا کو سکھائے گا کہ حق اکیلا بھی ہو تو حق ہی رہتا ہے۔